ہماری آپ کی اسی زمین پر چلتے پھرتے باتیں کرتے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو حسرت بنتے دیکھتے وہ تمام انسان جن کی روز کی آمدنی 1 امریکی ڈالر یعنی تقریباً 85 روپے سے کم ہے، ماہرین اقتصادیات کے مطابق غریب کہلاتے ہیں۔ ایسے غریب انسان پیدا کرنے میں پاکستان بھارت، چین اور نائجیریا کے بعد دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ دنیا کی آبادی کے 3.86% غریب پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی 18 کروڑ کو پہنچتی آبادی میں ایسے انسانوں کی تعداد 35% ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جس کو بولتے ہیں، اس میں پاکستان کہاں ہے؟ بہت نیچے۔ 185 ملکوں میں ہمارا جو رینک ہے وہ کوئی 130 اور 140 کے درمیان ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ سبزی ماہرین معاشیات بھوک کا رشتہ پیٹ سے اور زندگی بہتر بنانے کے مواقع کا رشتہ تعلیم سے جوڑتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے تعلیمی شعبے کو اپنی معاشی ضروریات سے منسلک کر کے عالمی معیشت کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ So now we're talking about things like cement industries, textiles, shipbuilding. لیکن پاکستانی قوم یہ کیسے طے کرے گی کہ آئندہ 10 سالوں کی ٹیکنالوجی سے لیس معاشی حقیقتوں میں اسے کس تعلیمی شعبے کی مہارت درکار ہوگی؟ آپ کو جو اس وقت ضرورت ہے وہ پی ایچ ڈیز کی نہیں ہے، وہ آپ کو خاص طور پہ ٹرشری ایجوکیشن میں ٹیکنیشینز کی، آپ کو الیکٹریشنز چاہیے، آپ کو وہ چاہیے جو لیدز رن کر سکیں، جو فیکٹری میں کام کر سکیں مشینوں کے لیے، جو ٹیکسٹائلز میں کام کر سکیں، جو خاص طور پہ جو سروس اورینٹڈ انڈسٹری جو بن رہی ہے انکلوڈنگ انٹرنیٹ، اس پہ کام کر سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تکنیکی تعلیم و تربیت یافتہ افراد کی سالانہ آمدنی غیر ہنرمند تعلیم یافتہ افراد کے مقابلے میں 13 سے 14% زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ قوم کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہی کافی نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی ہنر سکھا کر ملک کا ہیومن کیپٹل یا انسانی سرمایہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی پاکستان میں جہاں پرائمری اسکول جانے والے آدھے بچے کبھی اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، اس وقت 3800 افراد پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں اور 2800 ایسے ہیں جو امریکہ سمیت دیگر مغربی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ مکمل کر رہے ہیں۔ One graduate that you or faculty that you send abroad costs you at least, as far as I think, my calculations are 5 million rupees. ڈاکٹر سبیہ منصور کا پاکستان کے تعلیمی شعبے سے رشتہ 35 سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 سال پہلے مشرف حکومت کی متعارف کردہ ہائر ایجوکیشن ریفارمز کی وجہ سے پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے پرکشش ترغیبات پیدا کی گئیں، جس کی وجہ سے گزشتہ 8 سالوں میں 3280 پاکستانیوں نے ملک کے اندر اور باہر پی ایچ ڈی مکمل کی۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کچھ آتے نہیں، واپس برین ڈرین ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے انڈیجنس پروگرامز میں ہمارے اپنے لوکل پروگرامز ہیں وہ اسٹرینتھن نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں اعلیٰ تعلیم کے میدان میں کام ہوا، وہاں ان کا کہنا ہے کہ درمیانے تعلیمی درجات کی تعلیم دینے اور حاصل کرنے والوں کے لیے ایسی پرکشش ترغیبات پیدا نہیں کی گئیں۔ ڈگری کالجز جہاں کہ ہماری انڈر گریجویٹ ٹیچنگ ہوتی ہے اور بلک آف ٹیچنگ ٹیکس پلیس، یہ ہمارا ویکسٹ لنک ہے۔ ہم یا اسکولس کو توجہ دیتے ہیں یا ہم یونیورسٹیز کو ایچ ای سی دیتا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ اسکولس کو دیتی ہے، پرائمری ایجوکیشن لٹریسی کو، وہ ڈگری کالجز کہیں کے کھاتے میں نہیں آتے، تو فنڈنگ ان کو نہیں ملتی، ان کو صرف ریکرنٹ ایکسپینڈیچر ملتا ہے، ان کو فار ڈیولپمنٹ پرپسز نہیں ملتا، ان کے پاس کوئی فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز یا پریکٹسز نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہیں تو وہ بیوروکریسی ہینڈل کرتی ہے، ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن ہینڈل کرتی ہے، منسٹری ہینڈل کرتی ہے۔ ضلع خوشاب کے گاؤں ڈھیری سے تعلق رکھنے والی طیبہ بطول نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے معاشیات میں ایم ایس سی اور ایم فل کیا ہے اور ان دنوں امریکی ریاست ٹیکسس کے A&M کالج سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ میں نے پاکستان واپس جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کی ضرورت ایکیڈیمیا میں بھی بہت ہے اور گورنمنٹ میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خود کو فخر سے پاکستان کے سرکاری اسکولوں کی پیداوار قرار دینے والی طیبہ بطول کہتی ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے لانی پڑے گی۔ جب تک کہ آپ خود اپنے پرابلمس کو اون نہیں کریں گے اور آپ جب تک کہ یہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں مجھے اس کو حل کرنا ہے، تو تب تک آپ حل نہیں کر سکتے۔ میں بہت پراؤڈلی بتاتی ہوں کہ میں نے ایف جی اسکولس میں پڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولس میں بھیجیں گی اور اسی طرح سے جیسے آپ پرائیویٹ اسکولس میں توجہ دیتی ہیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے اور آپ جو ہے وہ جاتی ہیں ریگولرلی، ٹیچر سے بھی میٹنگ کرتی ہیں،
ٹیچرز آپ کو اپڈیٹ دیتی ہیں. یہی اگر پریکٹس آپ ایف جی اسکول میں بھی بچے کو بھیج کر ٹیچر کے ساتھ 1 to 1 کریں گے تو ٹیچرز اسی طرح سے بچوں کو ٹینشن دیں گی. شاید ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے فرق پڑ سکتا ہو، لیکن کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ پاکستان کے تعلیمی شعبے کی سمت درست کرنے کے خواہش مندوں میں ایک غالب تعداد ان کی ہے جنہیں پاکستان سے باہر پڑھنے کے مواقع میسر آئے؟ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں امریکن یونیورسٹیز سے. بنیادی جو چیزیں ہیں جن میں ہم پیچھے ہیں وہ ہے لیک آف فنڈنگ. ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. اپرچونیٹیز بہت ہیں, ہمارے پاس فیکلٹی بہت اچھی ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. شہزاد رضا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فل برائٹ پروگرام کے تحت پی ایچ ڈی کرنے امریکہ آئے ہیں. یہ تعلیم کی کمی کو پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ قرار دیتے ہیں اور ایسی بیرونی امداد کے حق میں ہیں جو پاکستان کو تعلیمی شعبے میں سہارا دے سکے. جہاں تک ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کا تعلق ہے تو کوئی بھی بل ہو, اگر وہ ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہا ہے تو میں اس کے حق میں ہوں اور میں اس کو سپورٹ کروں گا. کیا واقعی امریکہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے جس سے پاکستان کی تعلیم و ترقی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکے؟ یا پھر حجام کی دکانوں, گرم چائے یا تندور سے اترتی روٹیوں کے انتظار میں حالات حاضرہ پر بحث کا لطف اٹھانے کے لیے مقبول نظریات کے مطابق امریکہ پاکستان کی 6 کروڑ نوجوان آبادی کے دماغ چرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم آئے اس لیے ہیں کہ ہم اس کو بتائیں کہ ہم سارے پاکستانی طالبان نہیں ہیں یا ہماری ایسی سوچ نہیں ہے. ہنستے ہیں, کھلکھلاتے ہیں, اچھے لوگ ہیں, دروازہ کھول کے رکھتے ہیں, آپ آگے بڑھیں. پاکستان میں تو کوئی ہمیں سکھاتا ہی نہیں. I think 9 of the vice chancellors of Pakistani universities have been Fulbrighters.